السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں عبدالحنان رفیق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی پیچیدہ، اور آج کا پاکستان کے جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں، جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے، اس چیز پہ کرونا وائرس میں یہ مولانا طارق جمیل صاحب اور میڈیا ناظرین۔ تو آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز سبسکرائب کریں، چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ ہم آپ کی رائے جان سکیں، اور جو ہماری ویڈیوز کے متعلق جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ بھی لازمی دیجیے تاکہ ہم جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کر سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر یا وہ ٹیلی فون جو ہے یا جو بھی ہے جس پہ انہوں نے چند ایک جملے جو ہے ناظرین نظر کیے۔ وہ جو جملے تھے، ان جملوں کی وجہ سے جو آج ہمارے ملک کی کنڈیشن، دو طبقے بن گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف، اور کچھ جو ہیں ہمارے میڈیا کے حامی نظر آئے۔ ناظرین، میں اپنی ذاتی رائے نہیں پیش کروں گا۔ ناظرین جو ہے ہم جو ہے وہ بات کریں گے مولانا طارق جمیل اور میڈیا پہ۔ یہ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات تو صحیح کی، لیکن وہ بات جو ہے ایک طبقے کے لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی کبھی ایک شخص کو ایماندار کہنا چاہیے تھا۔ ناظرین جو ہے کسی ایک شخص کو جب آپ ایماندار کہیں گے تو ظاہری بات ہے دوسرا طبقہ جو ہے جس کو آپ نے بھی ایمان کہا ہے وہ اپنی طاقت ہی دکھائے گا۔ تو ناظرین یہی بات ہوئی یہاں پر کہ میڈیا نے اپنی بھرپور طاقت دکھائی۔ مولانا طارق جمیل ایک ہمارے بہت اچھے، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امت کو ملانے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ناظرین یہ مجھے ان میں پازیٹیو پہلو جو ہے جس کی وجہ سے میں انہیں فالو کرتا ہوں۔ تو جو ہے اختلاف کی بات جو ہے وہ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ باپ اور بیٹا میں ہو سکتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے اختلاف کو جو ہے وہ بدتمیزی قرار دے دیا ہوا ہے۔ ناظرین، بدتمیزی اختلاف جو ہے وہ میں نے، اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی جو ہے ٹائٹل رمضان اور ہمارا معاشرہ، اس میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ بھائی اختلاف جو ہے ہم اپنے معاشرے میں اختلاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین اختلاف جو ہے یہ کسی بھی چیز پر کیا جا سکتا ہے ناظرین۔ تو ادھر تو اب اگر اختلاف تھا تو وہ جو ہے آپ اس اختلاف کو آپس میں مل بانٹ کر اس کو دور کیجیے، لیکن یہ جو میڈیا نے کیا بہت بری حرکت۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں، دین کے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں مناسب نہیں۔ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جو ہیں میڈیا سے معافی مانگیں۔ ناظرین، انہوں نے بات کی لیکن وہ آگے اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ تو یہ جو ہیں کچھ باتیں جو ہیں، اسی پر ہمارے کچھ ایکٹر حضرات ہیں جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی سائڈ لیتے نظر آئے۔ کچھ ہمارے رائٹرز مولانا طارق جمیل صاحب کی سائڈ لینا، اور ہماری جو ہے عوام جو سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کی سائڈ پر۔ تو ناظرین اگر جو ہے ہم دیکھیں تو میڈیا والے بھی بات جو ہے اس کو اگر ہم ایک دینی معاملے سے ہٹ کر دیکھیں تو ناظرین جو ہے تھوڑی سی مکھیاں ادھر، تو میں باہر بیٹھا ہوں اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی مکھیاں ہیں تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ تو وہ جو ہے اس چیز کو بہت ہماری میڈیا نے اٹھایا، طارق جمیل صاحب کی سپیچ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو عوام جنہوں نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کی سائڈ پر تھی انہوں نے بھی پھر بہت اٹھایا بھائی کہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے ایک طبقے کو جھوٹا کہا۔ بھائی کسی بھی ایک طبقے کو اگر آپ لوگ جھوٹا کہیں گے یا ہم لوگ کسی ایک طبقے کو جھوٹا کہیں گے تو ظاہری بات ہے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین اگر میری ذاتی رائے، میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو ہمارے سارے طبقے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ناظرین یہ نہیں کہ اس میں کوئی اسپیسیفک مولوی آ جائے گا یا کوئی اسپیسیفک بزنس مین آ جائے گا یا کوئی اسپیسیفک دھندا یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا، نہیں ناظرین، ہم سب لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسکولز میں، کالجز میں ہوم ورک اسائنمنٹس وغیرہ کو سبمٹ کراتے ہوئے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ لوگ مڈ ٹرم فائنل ٹرم ایگزام دینے کے لیے جتنے ایکسکیوزز دیتے ہیں ان میں سے 80% تو آپ جھوٹ بیسس پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، یا اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے، یہ ثبوت دیجیے۔ تو ظاہری بات ناظرین یہی چیز ہے، تو یہی چیز جو ہے یہاں پر بھی ہوئی ہے۔
انہوں نے ایک طبقے کو جھوٹا کہا ہے ناظرین. اگر آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ایک گاؤں تھا تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب نہ اٹھے اور انہوں نے مائک آن کیا اور کہا کہ جو ہمارے گاؤں کا جو نمبردار ہے نا وہ ایماندار ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایماندار شخص نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ بھی اب اٹھے, انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے ایماندار ہے. پھر انہوں نے کہا کہ باقی پورا گاؤں جو ہے وہ جھوٹا ہے. انہوں نے کہا میڈیا جھوٹا ہے جی. تو کچھ دیر بعد انہوں نے معافی مانگی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے معافی کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا بھائی دانے تو مینوں سارا پنڈ دیندا ہے. یہ ناظرین یہی بات ہے ادھر بھی, انہیں سپورٹ تو ساری عوام کی, اس میں معافی مانگنی پڑی. تو ناظرین انہوں نے اپنی بات کی, اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے جج بن کر ایک چیز کو جج, کیونکہ ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بہترین ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو ہمیں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر یا ان لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے جن کا یہ آپسی معاملہ ہے. ہمیں اس میں کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, حامد میر صاحب نے ایک بہت غلط ایک ایم اے ویلی فنڈ ماری ہے, جو مطلب کہ اپنے آپ کو بڑا نا اوپر سپر ہیرو بنانے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن وہ ان کا ٹویٹ کسی نہ کام کا تھا ناظرین, میرے نزدیک تو کسی نہ کام کا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے بہت معزز ہیں, ایک ہمارے اچھے عالم دین ہیں. میرا بھی ان سے کچھ باتوں پر اختلاف ہے, لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا میں انہیں کیوں فالو کرتا ہوں, کیونکہ وہ امت میں محبت کی بات کرتے ہیں, امت کو ملانے کی بات کرتے ہیں ناظرین. یہی جو ہے میرا ان کو فالو کرنے کی وجہ ہے. اختلاف جو ہے وہ آپ کا ہر بات, تو اختلاف جو ہے وہ تبھی دور ہوتا ہے جب, تو میری بھی کوشش ہے کہ اگر کبھی میری ملاقات ہوئی تو میں بھی ان سے اپنے جو ہے اس اختلاف کو دور ضرور کروں گا. تو ناظرین یہ جو ہے اختلاف, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دو بھائیوں کے درمیان, تو اختلاف جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے. اختلاف ہر جگہ پہ, جہاں پہ اختلاف موجود نہیں ہوگا نا تو ناظرین وہ جو بات ہے نا بالکل بیکار ہوگی. تو اس وجہ سے اختلاف تو جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. اب میرے خیال میں اگر مولانا طارق جمیل کی جگہ پہ ہمارے عامر لیاقت صاحب ہوتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کتنی دیر بول پاتے ہیں حامد میر صاحب یا کوئی اور میڈیا کے ممبرس, یا ان کی جگہ پہ ہم سب کے مرشد لڈن جعفری میمز یا میمزر جو ہیں, میمسٹر جو ہیں, وہ بہت خوب بہتر جانتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہوتے تو پھر یہ دیکھتے ہیں. یا پھر انصاف سے اوپر اور ذلیلہ اور شیخ الشطاد, جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں خادم حسین رضوی صاحب کی. اگر خادم حسین رضوی صاحب بھی ہوتے پھر دیکھتے ہیں کتنی دیر بات کر پاتے ان کے سامنے. ناظرین خادم حسین رضوی سے ایک بار اسی طرح بات کی گئی تھی, اسی طرح سوال کیا گیا, تو خادم حسین رضوی صاحب نے, ان کا میں نے وہ کلپ دیکھا, انہوں نے بڑے ہی نا لحاظ سے اور بڑے ہی عمدہ جواب دے کر انہوں نے نا ادھر سے اپنی رخصت چاہی. انہوں نے کہا بھائی آپ نے مجھے بلایا اس لیے تھا کہ ہم جو ہے بات کریں گے 12 ربیع الاول پہ, تو اب جو ہے آپ مجھ پہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیوبندی بریلوی اس چیز پہ, اہل حدیث تبلیغی جماعت اور اس چیز پہ. تو خادم حسین رضوی صاحب نے کہا کہ بھائی اختلاف تو جو ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان میں بھی آپس میں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بڑا عمدہ سا جواب دے کر اور انہوں نے اس چیز سے رخصت چاہی, اور ان کے جو الفاظ ہیں نا وہ الفاظ ناظرین میں نے اپنی ویڈیو میں کاپی نہیں کیے اور نہ ہی میں کرنا چاہوں گا. اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتا ہے, تو میں اسے وہ سینڈ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ میڈیا کے جو لوگ ہیں نا, یہ لوگ کام کرتے ہیں عورتوں والا. یہ ناظرین ادھر بھی آگ لگاتے ہیں, ادھر بھی آگ لگاتے ہیں, چغلی کر دیتے ہیں ادھر بھی, اور بیٹھ کے نا معاملہ دیکھتے ہیں. تو ناظرین یہی کام ہے ہماری میڈیا کا. ہماری میڈیا واقعی ہی جیسا کہ طارق جمیل صاحب نے بھی کہا کہ ہماری میڈیا میں کافی لوگ جھوٹے ہیں, ہماری میڈیا میں جھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو میڈیا ناظرین چل ہی جھوٹ پہ رہا ہے سارا. تو جس طرح ہمارے کاروبار, ہمارے پاکستان میں آدھے سے زیادہ کاروبار تو وہ جو ہیں جھوٹ پہ چل رہے ہیں. ایک چھوٹے ریڑھی والے کو دیکھ لیں جو ریڑھی پہ فروٹ یا سبزی بیچ رہا ہے, یا چھلیاں بیچ رہا ہے, یا کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے تو وہ بھی ناظرین جھوٹ پہ بیچ رہا ہے. کبھی سبزی والے نے آپ کو یہ کہا کہ یہ والی جو سبزی ہے یہ کل کی ہے, یا کسی فروٹ والے نے کہا کہ یہ جو میرا فروٹ میں آج آپ کو دے رہا ہوں یہ 3 دن پہلے کا فروٹ ہے, یا ابھی آ گیا, آم کے سیزن آنے والا ہے. تو آپ کو اکثر آم ایسے ملیں گے جو خراب, کبھی آپ کو بتایا کہ یہ بھائی اس میں اتنے آم خراب ہیں, آپ سے وہ صحیح آم کے پیسے لے گا, صحیح فروٹ کے پیسے لے گا. تو ناظرین یہی چیز ہے کہ یا اگر آپ شو رومس ناظرین گاڑیوں کا شو روم, موٹر سائیکلس کا شو روم, الیکٹرانکس کے جو ہیں ان کے شو روم آپ دیکھ لیجئے, ان میں بھی جھوٹ بول کر مال بیچا جاتا ہے ناظرین.
کبھی آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو گاڑی میں آپ کو سیل کرنے جا رہا ہوں یہ گاڑی اتنی بار لگی ہے، اس گاڑی کا یہ جو پینٹ ہے یہ اتنی بار ہوا ہوا ہے، اس گاڑی میں اتنے ڈنٹ لگے تھے، یا اس گاڑی کو جو ہے اس گاڑی میں یہ چیز چینج ہے، کبھی بھی نہیں بتایا ناظرین۔ تو یہی چیز ہے، کبھی بھی میڈیا آپ کو سچائی نہیں دکھائے گا۔ ہمارے میڈیا جو ہے وہ ہماری عوام کو ایک اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے ناظرین، وہ ان کے مائنڈس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی بھی وہ آپ کو سچی خبر نہیں بتائے، ہمیشہ جھوٹی خبر دی ہے ناظرین نے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ خود دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا اللہ کا تھا، مطلب کہ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کس لیے یہ بات کی، لیکن جو ہے وہ ہمارے ایک معزز عالم دین ہیں، تو ہمیں جو ہے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور کی ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے یہ جان کر کہ ہماری عوام جو ہے وہ صحیح اور غلط کا فرق جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے یہاں پر ہم خود بھی معذرت کرتے ہیں ان سے کہ ہمارے جو میڈیا نے بہت تبدیل کیا، لیکن ہماری میڈیا کو ابھی تک جو ہے شرم نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن جن لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی وہ لوگ ابھی تک سامنے، وہ اپنی جیت کے جشن منا رہے ناظرین۔ تو ان لوگوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ شرم سے ڈوب مریں۔ وہ ایک عالم دین ہے اور ایک بہت اچھے عالم دین ہے ناظرین، وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں بہت اچھے اچھے بیان فرماتے ہیں، کبھی آپ ان کے بیان سنیں۔ تو یہ میرا ان میڈیا والوں کو ہے کہ بھائی ذرا کبھی وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سنیں، وہ خود معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ویڈیو کافی لمبی ہوگی، میرے خیال میں 12 منٹ تک کی یہ ویڈیو بن گئی ہے، تو میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔